اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر اپنے دیکھنے والے تمام ناظرین کو نور الولایہ ٹی وی میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور آج کی پربرکت مناسبت سے ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں۔ سامعین محترم، خداوند متعال نے انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی فلاح کے لیے، انسان کی نجات کے لیے مختلف نمونے متعارف کروائے کہ جن کی پیروی کر کے انسان نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ وہ نمونے آئمہ کی شکل میں ہوں، وہ نمونے انبیاء کی شکل میں ہوں، وہ نمونے آئمہ کی اولاد کی شکل میں ہوں، فرق نہیں کرتا۔ فقط فرق یہ کرتا ہے کہ انسان ان کی اطاعت کرے اور ان کی پیروی کرے تاکہ انسان ہدایت کے ان بلند و بالا مقامات تک رسائی حاصل کر سکے۔ آج ہم نے جس موضوع کو انتخاب کیا ہے اور جس شخصیت کو انتخاب کیا ہے وہ موضوع عبودیت اور اطاعت حضرت عباس کے، جن کی شخصیت نہ صرف جوانوں کے لیے بلکہ تمام انسانوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ اگر انسان ان کی زندگی کو پڑھے، اگر انسان ان کی زندگی کا مطالعہ کرے تو ہمیں واقعہ کربلا کے اندر، واقعہ کربلا سے پہلے، واقعہ کربلا کے بعد ان کی شخصیت کا اثر و رسوخ تمام واقعات کے اندر واضح ملتا ہے۔ آج اسی موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے حجت الاسلام والمسلمین سید حسین رضوی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ کو آج کے دن کی مناسبت سے ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے ہمیں وقت دیا اور اس موضوع کے اوپر لب کشائی کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ میری طرف سے بھی آپ کو اور تمام ناظرین جو دیکھ رہے ہیں اور جو نہیں دیکھ رہے، تمام مومنین، وقت کے امام اور تمام مراجع نظام، خصوصاً ولی فقیہ حضرت آیت اللہ خامنئی کی خدمت میں ہدیہ تبریک اس ولادت کی مناسبت سے۔ اور موضوع اتنا اہم ہے، ذات سرکار حضرت ابوالفضل عباس، اتنا اہم ٹاپک ہے کہ اس کے اوپر جتنی گفتگو کی جائے کم ہے۔ چند گوشے ہیں جن پر چند لمحوں میں گفتگو ہو نہیں سکتی، لیکن بہرحال کوشش کی جا سکتی ہے کہ کسی حد تک جوانوں میں شخصیت حضرت عباس کو متعارف کروایا جائے اور جو سن رسیدہ افراد ہیں وہ بھی اس در سے خالی ہاتھ نہ جائیں۔ بہت شکریہ۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں اس سوال کو کرنا ضروری سمجھتا ہوں، چونکہ ہمارا موضوع بھی عبودیت اور اطاعت حضرت عباس ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے، وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں ہمارے پروگرام کو، ان کے لیے اس مفہوم اطاعت اور مفہوم عبودیت کو تھوڑا سا واضح کر دیں۔ کیونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ عبودیت اور اطاعت حضرت عباس ہے، اور سب سے پہلا سوال منطقی اعتبار سے لاجیکلی یہی بنتا ہے کہ خود عبودیت کسے کہتے ہیں اور اطاعت کسے کہتے ہیں۔ اطاعت کا مفہوم اور عبودیت کا مفہوم، جب یہ دو مفہوم واضح ہو جائیں گے اس کے بعد پھر ہم اس بات کو طے کریں گے کہ یہ اطاعت کا مفہوم اور عبودیت کا مفہوم ذات سرکار وفا حضرت ابوالفضل عباس میں کس طرح سے جلوہ گر ہوا، کس طرح سے ظاہر ہوا۔ تو سب سے پہلے اطاعت کہتے کسے ہیں؟ اطاعت کا جو ترجمہ کیا گیا وہ انقیاد یا مستقل کسی کے فرمان کو پورا کرنا، یعنی انسان کسی کے کہنے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے اور کسی کی فرما برداری کرے، اسے کہا جاتا ہے اطاعت، یا کسی کے سامنے جھک جانا۔ مختلف معنی کیے گئے، لیکن اگر کلی ایک مفہوم نکالا جائے کہ کوئی شخص کسی کے مقابلے میں اپنے آپ کو جھکا دے اور کسی کے مقابلے میں کسی کے فرمان کو پورا کرے، کسی کے امر کو پورا کرے۔ اچھا، اطاعت کے مفہوم کے اندر کیونکہ ترجمہ جو کیا ہے اہل لغت نے خصوصاً انقیاد کا ترجمہ کیا ہے۔ انقیاد کو اگر صحیح معنی میں اردو میں ہم ٹرانسلیٹ کریں تو مستقل کسی بھی چیز کا آگے جاری رہنا، یعنی اطاعت کا مفہوم بھی ایک بار کسی کے فرمان کو پورا کرنے سے اطاعت نہیں ہوتی، کئی بار، یعنی مستقل پوری زندگی کنٹینیوسلی بار 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 بار، یعنی ابتدا سے لے کے انتہا تک، زندگی کی ابتدا سے لے کے انتہا تک، جب تک زندہ رہے انسان تب تک کسی کی اطاعت گزاری کرے، تب جا کے کہیں وہ مطیع کہلاتا ہے، اطاعت گزار کہلاتا ہے، اطاعت کرنے والا کہلاتا ہے۔ یہ مفہوم اطاعت۔ آئیے عبودیت، کیونکہ اطاعت اور اس کے ساتھ پھر عبودیت ہے، عبد۔ اطاعت کے بعد بنتا ہے انسان عبد، جب مطیع ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد بن جاتا ہے عبد۔ یہ عبد، عبودیت صفت ایسی ہے کہ یہ مطلوب بھی ہے اور خدا چاہتا بھی ہے انسانوں سے، اور حضرت عباس کی ذات کے اندر یہ صفت عبودیت بہت واضح انداز میں نظر آتی ہے۔
عبد کہتے کس ہیں؟ اب دو متضاد صفات کا مالک شخص جو ہے وہ عبد بنتا ہے. ایک طرف سے خاضع بھی ہو، ذلول بھی ہو، جھکا ہوا بھی ہو، اور دوسری طرف اس کے اندر یہ ہو کہ مانے بھی ہو، کسی کو اپنے اندر داخل نہ ہونے دے. یعنی جاذبہ اور دافع دونوں ہونی چاہیے اس کے اندر. یعنی جب جھکنا ہو تو جھک جائے، اور جب کسی کو دفع کرنا ہو تو دفع کرے. یعنی اگر آسان لفظوں میں کہیں کہ ایک مومن عبد کب بنے گا؟ جب خدا اور رسول اور اہل بیت کی نسبت خاضع ہو جائے، ذلول ہو جائے، جو وہ کہیں فوراً قبول کر لے، اور دشمنان خدا، کافرین، مشرکین کے مقابلے میں کیا ہو جائے؟ ایسا سخت اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے کہ وہ اس کے اندر نفوذ نہ کر سکے. جب یہ دو صفتیں آ جاتی ہیں تب انسان عبد بن جاتا ہے. یہ ہے اطاعت عبودیت، اور یہی اطاعت مفہوم عبودیت اور مفہوم اطاعت. بہت اچھے انداز سے آپ نے مفہوم اطاعت اور عبودیت کو بیان فرمایا. ہم اپنے اصلی موضوع کی طرف آتے ہیں. چونکہ ہمارا موضوع شخصیت حضرت عباس علمدار ہے، تو میں یہ سوال کرنا چاہوں گا آپ سے کہ اگر ہم کربلا کے کرداروں کا تذکرہ کریں، ان کے کرداروں کو پرکھیں، ہمیں ان میں ایمان بھی نظر آتا ہے، شجاعت بھی نظر آتی ہے، وفاداری بھی نظر آتی ہے، جانثاری بھی نظر آتی ہے، خدا کی عبادت اور تقویٰ کے اعلیٰ مراحل کو طے کرتے ہوئے وہ افراد بھی نظر آتے ہیں. لیکن یہ دو صفات اطاعت اور عبودیت جناب حضرت عباس کی نسبت کیوں اتنی اہم ہیں؟ اطاعت اور عبودیت حضرت عباس، دو وجہیں اگر اس کو ذکر کی جائے. ایک تو جتنی صفات آپ کو نظر آئیں گی، صفات حسنہ، ان سب کی بازگشت، ان سب کا پلٹنا، یا وہ سب وجود میں آتی ہیں اسی اطاعت اور عبودیت سے. اور اگر حضرت عباس کی نسبت دیکھا جائے تو زیارت نامہ حضرت عباس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو بالکل ابتدائے زیارت نامے کے اندر ان دو صفات کو ذکر کیا گیا. السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، پہلی صفت ہمارا سلام ہو کس کے پر؟ اے عبد جو صالح ہے، عبد صالح پر سلام ہو. دوسرا المطیع للہ ولرسولہ، جو مطیع ہیں کس کے؟ اللہ کے بھی مطیع ہیں، رسول کے بھی مطیع ہیں، ائمہ طاہرین کے بھی مطیع ہیں، اور اپنے وقت کے امام کے بھی مطیع ہیں. تو بس یہ دو صفتیں کیونکہ زیارت نامے میں بھی معصوم نے سب سے پہلے ذکر کی. زیارت حضرت عباس ایک الگ پروٹوکولز کے ساتھ ہے، جیسا کہ معلوم ہے علماء نے ذکر کیا ہے کہ معصومین کے زیارت نامے میں اور غیر معصومین کے زیارت نامے میں فرق یہ ہے کہ جب معصوم کا زیارت نامہ آپ پڑھیں گے تو آپ کا رخ زری کی طرف ہونا چاہیے اور پشت قبلے کی طرف ہونی چاہیے جب معصوم کا زیارت نامہ ہوگا. لیکن غیر معصوم کے اندر کیا ہوگا؟ آپ کا رو بقبلہ اور پشت بزری، یعنی قبلے کی طرف آپ کا رخ ہونا چاہیے اور پشت آپ کی زری کی طرف ہو. تو یہ آداب زیارت نامے غیر معصوم ہیں سوائے ایک شخصیت کے. شخصیت حضرت ابوالفضل عباس وہ واحد شخصیت ہے کہ جن کے زیارت نامے کا پروٹوکول بھی وہی ہے جو معصومین کے زیارت نامے کا پروٹوکول ہے، کہ جب حضرت عباس کا زیارت نامہ پڑھیں تو کتابوں میں لکھا اور روایات میں بھی موجود ہے کہ جب زیارت نامہ حضرت ابوالفضل عباس پڑھنے کے لیے جائیں تو آپ کا رخ زری کی طرف ہونا چاہیے اور پشت بقبلہ ہو. تو یہ اس زیارت نامے کی اپنی اہمیت ہے، اور اس زیارت نامے کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اس کے الفاظ بھی کیونکہ معصوم نے ادا کیے ہیں، معصوم نے بتایا کہ کس طرح سے ہمارے چچا عباس کی زیارت کو پڑھا جائے. تو جب اس زیارت نامے کی تو اس میں دو یہ صفات سب سے اہم صفات جن کا شروع میں تذکرہ کیا گیا بہت امپورٹنٹ ہے. ایھا العبد الصالح، عبودیت حضرت عباس، المطیع للہ، اطاعت حضرت عباس. یہ دو صفات ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے یہ دو نمایاں صفات کے جو حضرت عباس علمدار کی شخصیت میں تھیں ان کو واضح کیا. اور واقعاً اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ خدا کی عبودیت طے کرے، خدا کی عبودیت کی طرف جائے، تو اس طرح کے نمونے، اس طرح کے اسوے اس کے سامنے مد نظر ہونے چاہیے. اچھا، دوسرا سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ چونکہ ان کے اندر، ان کی شخصیت کے اندر اطاعت اور عبودیت نمایاں تھیں، تو کس جگہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں سے یہ دو صفات ان کے اندر ایجاد ہوئیں، اور مبدا کیا ہے ان صفات کے ایجاد ہونے کا؟ سوال لاجیکلی بھی صحیح ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ یہ دو صفات جو حضرت عباس کی ذات میں سب سے زیادہ نمایاں اور اتنی نمایاں ہیں کہ معصوم نے زیارت میں سب سے پہلے انہی دو صفات کا انتخاب کیا. حضرت عباس کی صفات کو اگر دیکھا جائے تو معاشرے میں جو ہم ذکر کرتے ہیں صفت حضرت عباس وہ شجاعت کی صفت ہے. شجاعت یعنی حضرت عباس، وفا یعنی حضرت عباس. لیکن معصوم جب زیارت نامے کے انتخاب کرتے ہیں تو شجاع کیا کہ حضرت عباس کو سلام نہیں کیا ابتداً، کہا کہ عبد صالح، مطیع پروردگار، مطیع امام، مطیع رسول خدا. یہ دو صفات ہیں کہ جس کی وجہ سے شجاعت بھی وجود میں آتی ہے. یہ دو صفات ایسی ہیں جس کی وجہ سے ایثار بھی انسان کے اندر وجود میں آتا ہے. بہرحال یہ سارے ثمرات ہیں کہ جو اطاعت اور عبودیت کے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ اطاعت اور عبودیت کس جگہ سے سرچشمہ لیتی ہیں. یعنی
ایک شخص اگر عبد بننا چاہتا ہے اور مطیع پروردگار مطیع امام بننا چاہتا ہے، جیسے حضرت عباس نے اپنی سیرت میں دکھایا کہ وہ مطیع بھی تھے اور عبد بھی تھے، تو دیکھنا یہ کہ حضرت عباس کی ذات میں یہ صفت عبودیت اور صفت اطاعت کہاں سے آئی، کیا وجہ تھی کہ وہ اس منزل پر پہنچ گئے کہ معصوم ان کو عبد کہہ رہے ہیں. لیکن میں اور آپ ایک دوسرے کو عبد کہہ دیں کوئی کمال کی بات نہیں ہے، لیکن خدا اور رسول اور خدا کا نمائندہ اگر کسی کو عبد کہے، اور عبد بھی عام عبد نہیں، عبد صالح، عبد صالح، اور خدا کا نمائندہ یعنی امام وقت یا امام جو ہے وہ اگر کہیں کہ یہ مطیع پروردگار تھا، مطیع پروردگار تھے، تو اس کی ایک الگ اہمیت ہے. بس دیکھنا ہے کہ حضرت عباس نے کیا کیا کہ وہ عبد بن گئے اور مطیع پروردگار رسول اور ائمہ تحریم بن گئے. دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو عبودیت اور اطاعت کی طرف لے کے جاتی ہیں. دو صفات ایسی ہیں کہ انسان ان کو اپنے اندر ایجاد کرنا شروع کرے. ایک ہے بصیرت، ایک ہے بصارت لفظ، اور ایک ہے بصیرت، اور ایک ہے معرفت. ایک ہے علم اور اس کے ساتھ ہے معرفت. علم الگ ہے، جاننا الگ ہے، اور پہچاننا الگ ہے. اس میں بصارت آنکھوں سے دیکھنا اور ہے، اور قلبی رؤیت باطن یا روح کی آنکھوں سے دیکھنا اور ہے. جب روح کی آنکھوں سے، قلبی آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے بصیرت. اس لیے روایات اور دعاؤں کو اب دیکھا جائے تو دعاؤں کے اندر بھی ائمہ تحرین نے جس چیز کے بارے میں سوال کیا ہے، یعنی بندوں کو سکھایا گیا ہے کہ پروردگار سے کیا مانگی، پروردگار تو میری بصیرت میں اضافہ کر، میری بصیرت کو بڑھا. اور مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فقد البصر اہون من فقد البصیرہ، یعنی انسان کی آنکھوں کی بینائی نہ ہو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن دل کی بینائی، دل اندھا ہو جائے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو بصیرت کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. جتنی اتنی بصیرت بڑھتی چلی جاتی ہے انسان کی، اتنا اتنا مطیع پروردگار ہوتا چلا جاتا ہے. جتنی اتنی بصیرت بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا اتنا عبد ہوتا چلا جاتا ہے. کیونکہ ایک چیز کا ظاہر ہے، ایک ظاہر کو دیکھنا، اور ایک ظاہر سے آگے بڑھ کر کسی چیز کے باطن کو دیکھنا. جب باطن نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تب انسان اس سے اپنے آپ کو زیادہ محفوظ کرنا شروع کرتا ہے. مثلا آسان سی مثال علماء اور عرفا بیان کرتے ہیں. ایک غیبت کا ظاہر ہے، میں غیبت کرتا ہوں، الفاظ ہیں فضا میں، کانوں تک پہنچے، ختم ہو گئے. ایک اسی غیبت کا باطن ہے، وہ آتش کی صورت میں، آگ کی صورت میں. یا مال یتیم انسان کھاتا ہے، مال یتیم کھا لیا، مال ظاہری ہے یہ کھا لیا، لیکن قرآن کیا تعبیر کر رہا ہے کہ جو مال یتیم کھا رہا ہے وہ کیا کھا رہا ہے، جہنم کی آگ کھا رہا ہے. یہ اس کا باطن ہے. یہ باطن کیسے نظر آئے گا؟ ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا. اس باطن کو دیکھنے کے لیے بصیرت چاہیے. جتنی اتنی بصیرت بڑھتی چاہیے اتنا چیزوں کے باطن نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اور جتنا باطن نظر آئے گا انسان اتنا ہی خدا سے نزدیک ہوتا چلا جائے گا، عبد بنتا چلا جائے گا، خدا کی بارگاہ میں جھکتا چلا جائے گا، اتنا ہی مطیع پروردگار ہوتا چلا جائے گا. بصیرت. لیکن ایک ہے صاحب بصیرت ہونا. میں ہوں صاحب بصیرت، عام انسان جیسے سب صاحب بصیرت ہو جاتے ہیں کہ آنا شروع ہو جاتی، بصیرت نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں. لیکن حضرت عباس صاحب بصیرت نہیں تھے، حضرت عباس نافذ بصیرت تھے. جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کہانا امنا عباس نافذ البصیرہ، ہمارے چچا عباس نافذ بصیرت ہے. صاحب بصیرت یعنی کسی کے پاس بصیرت ہے وہ اور ہے اور بصیرت اور ہے. میں کہتا ہوں میں صاحب و حضل کتاب، میں اس کتاب کا مالک ہوں، کتاب اور ہے اور میں اور ہوں. لیکن نافذ کا مطلب کیا ہے کہ کسی چیز میں اس کی انتہا تک چلے جانا. اسی لیے نفوذ کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے کہ ہمیں جب تیر کسی چیز میں جاتا ہے تو اب تیر اس چیز میں چھپ جاتا ہے. یعنی اب کیا ہوتا ہے، تیر کا وجود جب چھپ جاتا ہے تو وہ چیز اس تیر کو چھپا لیتی ہے اپنے اندر. یعنی اب کیا کہا جاتا ہے کہ تیر اور یہ چیز ایک ہی ہو گیا. نافذ البصیرت، جو بصیرت یعنی خود اس کا وجود اب بصیرت بن گیا ہے. اب جو اس کے پاس جائے گا وہ بصیرت لے گا اس سے. اب بصیرت لینے والا نہیں بلکہ بصیرت دینے والا ہے. اس لیے حضرت عباس کی ذات نافذ بصیرت تھی، صاحب بصیرت سے بڑھ کر نافذ بصیرت. اور جب نافذ بصیرت ہو جاتی ہے ایسے ہی شخص کو معصوم پھر خطاب کر کے کہتا ہے، السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ. آپ مطیع بھی تھے، اطاعت گزار بھی تھے، اور عبد صالح بھی تھے. یہ بصیرت پہلی چیز کہ جو انسان کو عبد بناتی ہے اور مطیع بناتی ہے. دوسری چیز ہے معرفت. ایک ہمارا ہے جاننا، کسی چیز کے بارے میں جان لینا امپورٹنٹ نہیں ہے، پہچاننا اہم ہے، جسے شناخت کہا جاتا ہے. معرفت، یہ معرفت جتنی اتنی معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا اتنا انسان مطیع پروردگار ہوتا چلا جاتا ہے. معرفت منزل، اگر معرفت کی بات کی جائے، خدا کی معرفت کے بعد رسول کی معرفت اور اپنے وقت کے امام کی معرفت. حضرت عباس کی معرفت خدا کی نسبت بھی، کیونکہ زیارت میں المطیع للہ ولرسولہ، آپ اللہ کے بھی مطیع تھے، رسول کے بھی مطیع تھے، اور ائمہ تحریم کے بھی مطیع تھے.
اپنے وقت کے امام کے بھی مطیع تھے. اطاعت کے درجات ہیں، یعنی معرفت کے درجات ہیں. ایک معرفت ہے شخصیت کی صفات کو دیکھ کر اس کی معرفت حاصل کرنا، مطلب اس کی شجاعت کو دیکھنا، علم کو دیکھنا، یہ معرفت اسوئی کہلاتی ہے. حضرت عباس اس مرحلے میں اپنے کمال پر تھے کہ مولا امام حسین کی جتنی معرفت حضرت عباس کو تھی، اور جناب زین اتنی شاید کربلا کے میدان میں کوئی اور شخصیت نہ ہو کہ جس کو اتنی معرفت ہو. حضرت عباس اگرچہ معصوم نہیں ہے لیکن قریب بے عصمت ہے، قریب بے عصمت، یعنی ایسی شخصیت ہیں جن کی تربیت معصومین کی آغوش میں ہوئی ہے. معرفت اسوئی بھی حضرت عباس کو، یعنی صفات امام کو شناخت کرنے والے حضرت عباس ہیں. پھر معرفت اعتقادی ہے، یعنی قلب سے اس بات کا یقین رکھنا کہ یہی وقت کے امام ہے، اور جو یہ کہیں گے وہی حق ہے، اور جو حق ہے وہ انہی کے پاس ہے، اس کے علاوہ کہیں اور نظر نہیں آئے گا. اور یہ حضرت عباس کی سیرت میں کربلا کے واقعے کے اندر اور کربلا کے واقعے سے پہلے بھی کئی مقامات کے اوپر نظر آئے گا کس طرح سے اپنے وقت کے امام کی اطاعت کرتے رہے. پھر عارف یعنی معرفت رکھنے والا اس حد تک بڑھتا ہے کہ صاحب سر بن جاتا ہے امام کا، جیسا کہ ائمہ طاہرین کے مختلف اصحاب اسرار تھے، صاحب سر، حضرت کمیل تھے، حضرت حذیفہ یمانی تھے، مختلف افراد جو صاحب سر تھے. حضرت عباس صاحب سر امام حسین تھے. یہ ہے معرفت کا وہ درجہ کہ جہاں پر حضرت عباس پہنچے ہیں، اور یہی وہ مقام تھا معرفت کا اور بصیرت کا جس نے حضرت عباس کو مطیع پروردگار بنایا، مطیع امام بنایا، مطیع رسول بنایا، اور عبد بنا دیا، عبد صالح بنا دیا. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے آپ نے یہ جو جناب حضرت عباس علمدار کی جو شخصیت کے اندر نمایاں خصوصیات تھیں کہاں سے پھوٹیں اور ان کا سرچشمہ کیا ہے، اچھے انداز سے آپ نے بیان کیا. اور واقعاً اگر انسان بصیرت نہ رکھتا ہو، اگر انسان معرفت نہ رکھتا ہو تو قرآن کے مطابق وہ انسان ہی نہیں بلکہ انسان سے بھی بدتر ہے. چونکہ حضرت عباس علمدار کی شخصیت تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہے، رول ماڈل ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان دو شخصیات، ان دو صفات کے آثار حضرت عباس علمدار کی زندگی میں، چاہے وہ کربلا سے پہلے ہوں یا کربلا میدان کربلا کے اندر ہو، وہ ہمارے لیے یا ہمارے ناظرین کے لیے واضح کریں. دیکھیں، ہر صفت جب کسی انسان کے اندر آتی ہے اس کا اثر اس کی سیرت میں ظاہر ہوتا ہے، اس کے زندگی گزارنے کے انداز میں ظاہر ہوتا ہے. زندگی گزارنے کے انداز کو ہی سیرت کہا جاتا ہے. ہم عموماً دو کلمات کو آپس میں ملا دیتے ہیں، تاریخ اور سیرت کو. تاریخ کسی کے بارے میں گزارش دینا، کسی کے بارے میں لکھ دینا، پوری ہسٹری اس کی بیان کر دیں گے، اب یہ ہوا. سیرت کیا ہے؟ اس کا زندگی گزارنے کا انداز. یہ سیرت کے اندر پھر اس کی صفات جو ہیں نمایاں ہوتی ہیں. ایک ظالم شخص اگر، تو اس ظالم کے ظلم کے آثار اس کے باہر نظر آتے ہیں. وہ آثار جو ہیں اس بتاتے ہیں، یعنی اس کے زندگی گزارنے کا انداز بتاتا ہے کہ اس شخص کے اندر صفت ظلم پوشیدہ ہے. اسی طرح ایک شخص اگر عادل ہے، جتنا عدل بڑھتا چلا جاتا ہے، باہر معاشرے میں اس کا زندگی گزارنے کا انداز بتاتا ہے، اس کی سیرت بتاتی ہے کہ اس کے اندر صفت عدل ہے. حضرت عباس علمدار شہنشاہ وفا کی زندگی کو اگر پورا اول تاخیر دیکھا جائے تو اطاعت اور عبودیت کے مختلف آثار ہیں کہ جو ان کی زندگی میں بکھرے ہوئے ہیں. اگرچہ وقت بہت تنگ ہے اس لیے چند اثرات ہیں ان کا ذکر کیا جائے گا کہ جو مطیع بن جاتا ہے، جو عبد بن جاتا ہے، اس کی زندگی میں سب سے پہلی چیز جو نمایاں ہوتی ہے وہ ادب ہے. اس لیے اردو میں ہم ایک محاورہ کہتے ہیں، با ادب با نصیب، یعنی ادب اس کی زندگی میں آ جاتا ہے. انسان جب خدا کی معرفت آتی ہے، خدا کی نسبت مطیع ہو جاتا ہے، تو اب یہ مطیع ہونے کے بعد اس کی عبادت میں کہ جو مطیع ہو گیا ہے پروردگار کا، اور جو ابھی مطیع نہیں ہوا ہے قلباً، زبان سے مطیع ہو گیا لیکن قلب اس کا ابھی مطیع نہیں ہوا، اس کی عبادت میں فرق آ جاتا ہے. آداب کو پھر وہ فالو کرنا شروع کرتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے کس طرح سے پڑھی جائے، تمام آداب کو فالو کیا جائے، کہ اپنے آپ کو معطر کیا جائے، اچھے کپڑے پہنے جائیں، مستحبات کے ساتھ وضو کو انجام دیا، سارے آداب کو فالو کر کے پھر خدا کی بارگاہ میں، کیونکہ جانتا ہے کہ کس کی بارگاہ میں جا رہا ہے. حضرت عباس کی زندگی جب اطاعت اور عبودیت کا نمونہ ہے تو زندگی میں ادب نظر آتا ہے کہ وقت کے امام کی نسبت کتنے مؤدب ہیں. کہ تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین اگر کہیں تشریف فرما ہوتے تھے تو حضرت عباس ان کے برابر نہیں بیٹھتے تھے، کھڑے رہتے تھے، اور کبھی بھی امام حسین کو بھائی کہہ کر بھی خطاب نہیں کیا. جب خطاب کر کے کہتے تھے یا سیدی و مولائی، اور ادھر مولا حسین کے لبوں سے جملہ ادا ہوتا تھا، کوئی کام یا امر کوئی بھی ادا ہوتا تھا، ادھر حضرت عباس اس کو پورا کرنے میں لگ جاتے تھے. یہ ادب ہے. کہاں سے آئے ادب؟
صفت عبودیت اور اطاعت. جب معرفت کے مرحلے میں کمال پر پہنچ گیا، بصیرت کے مرحلے میں کمال پر پہنچ گیا، اطاعت اور عبودیت آ گئی. اب اطاعت کا اثر یہ ہے کہ جس کی نسبت مطیع ہونا ہے اس کا ادب کمال پہ ہونا چاہیے، اس کے ادب میں کہیں کمی نہیں کی. اور دیکھ لیجیے تاریخ واقع کربلا کے اندر جہاں پر بھی امام حسین نے کچھ کہہ دیا فوراً عباس نے اس کی اطاعت کی. مولا عباس نے، سرکار ابوالفضل عباس نے اطاعت کی. اگر کہہ دیا کہ عباس یہاں خیمے نہیں لگنے، یہاں سے خیمے اکھاڑ لیجیے اور دوسرے منتقل کیجیے، عباس نے یہ نہیں کہا کہ مولا میری تلوار میں اتنا زور ہے، میرے ہاتھ میں بھی وہی تلوار ہے، میرے بازوں میں وہی قوت ہے جو میرے بابا علی کے بازوں میں قوت تھی، اور میں اسی دن کے لیے ہوں کہ آپ کی نصرت کروں. مولا مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس لشکر کو تنہا تہ تیغ کر دوں گا. لیکن جب سرکار نے کہہ دیا، امام حسین نے کہہ دیا، مولا نے کہہ دیا کہ اب خیمے اٹھا رہے ہیں، یہاں سے ہٹا دیجیے خیمے، بس ادب فوراً اٹھا لیا. ادب. پھر دوسری صفت جو ایجاد ہوتی ہے وہ ایثار، اپنی خواہشات پر اپنے مولا کی خواہشات کو ترجیح دینا. یہ اطاعت اور عبودیت کا ہی ثمر ہے، یعنی اثر ہے. جتنا انسان مطیع بنتا چلا ہے، اتنا انسان اب بنتا چلا جاتا ہے، وہاں اس کی خواہشات اس کی نہیں رہتی، وہ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، ایک قدم بھی اپنی خواہش کے مطابق نہیں اٹھاتا. وہ اپنی خواہشات کو اپنے مولا کی خواہشات پر قربان کر دیتا ہے کہ مولا جو چاہ رہا ہے وہ. اس لیے حضرت سلمان فارسی کے حوالے سے جب پوچھا گیا کہ معصوم سے پوچھا، معصوم آپ ہمیشہ تذکرہ کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی کا، ان کی کیا خاص بات تھی؟ 3 صفات کا ذکر کیا، ان میں سے ایک صفت یہ تھی کہ سلمان نے اپنی خواہشات کو ہم اہل بیت کی خواہشات پر قربان کر دیا، اپنی کوئی خواہش نہیں رکھی. کیوں؟ کیونکہ عبد تھے اور مطیع تھے. حضرت عباس بھی عبد اور مطیع تھے، مرحلہ عبودیت میں بھی کمال پر، مرحلہ اطاعت میں بھی کمال پر. اور جب مرحلہ عبودیت اور اطاعت میں کمال پر پہنچ گئے، یہاں پر اپنی خواہشات حسین کی خواہشات پر قربان کر دیں. آپ یہ تصور کیجیے کہ ایک آدمی شجاع بھی ہو، بہادر بھی ہو، تلوار بھی ہاتھ میں ہو، اور وہ لشکر جانتا ہے کہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، ایسے شخص سے تلوار لے کر رکھ دی جائے کہ جنگ نہیں کرنی. یہ مطیع کامل اور عبد کامل ہی اس بات کو برداشت کر سکتا ہے کہ قوت ہوتے ہوئے کسی کام کو انجام نہ دے. لیکن جہاں حسین نے کہہ دیا نہیں، عباس جنگ نہیں کرنی، تلوار رکھ دی. عباس پانی لے کر آنا ہے، صرف پانی لے کر آنا ہے، بچوں کی پیاس بجھانی. عباس پیاس بجھانے کی نیت سے گئے فرات تک. یہ ایثار، اپنی خواہشات پر حسین کی خواہشات پر اپنی خواہشات کو قربان کر دیا. اور پھر جو بھی مطیع پروردگار اور مطیع امام ہوگا، جہاں عبودیت آئے گی اور اطاعت آئے گی، وہاں پر انسان حر ہو جائے گا. حر یعنی آزاد ہو جائے گا. وہ کہا جاتا ہے کہ جتنا جتنا انسان عبد بنتا چلا جاتا ہے، اتنا اتنا آزاد ہوتا چلا جاتا ہے. عبودیت بڑھتی چلی جائے گی، انسان آزاد ہوتا چلا جائے گا. نفس کی غلامی سے، دنیا کی غلامی سے، ہر چیز. حریت کا مفہوم بہت وسیع ہے. ایک بار دنیا کی چیزوں سے آزاد ہونا، ایک بار دنیا سے بڑھ کر آخرت سے بھی بے نیاز ہو جانا. آخرت یعنی جنت اور ما فیہا سے بھی بے نیاز ہو جانا. یہ ہے حریت کامل. حر کامل کون ہے؟ کہ جہاں پر انسان دنیا کی چیزوں سے آزاد ہو گیا. یعنی بہت زیادہ کمال کے انسان نے کیا کیا؟ 2 سجدے کیے، کہا کہ پروردگار مجھے دنیا اور دنیا کی معافیا نہیں چاہیے، لیکن سجدے کس لیے کر رہا ہوں میں؟ جنت کی خاطر. ابھی بھی کس کی محبت ہے؟ جنت کی محبت ہے. لیکن جہاں پر اس جنت سے بھی آزاد ہو جائے پروردگار، جیسے کہ سورہ دہر کے اندر، سورہ انسان کے اندر ائمہ طاہرین کے حوالے سے یہ آیات نازل ہوئی، اور اگرچہ ان کا مفہوم بہت وسیع ہے، اور وہ ہے انما نطعمکم، ہم آپ کو طعام دینے کس وجہ؟ یہ نہیں کہا کہ جنت کے لیے. خدا نے سند دی ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہمیں نہ جنت کچھ نہیں چاہیے، پروردگار کی توجہات کے لیے. جہاں خدا کو چاہنے کے لیے عمل کو انجام دی جائے، وہاں اس کا مطلب یہ کہ بندہ حر کامل ہے، دنیا سے بھی آزاد ہے اور آخرت کی نعمتوں سے بھی بے نیاز ہو گیا ہے، کیونکہ اس بے نیاز کا عبد بن گیا ہے جو سب چیزوں سے بے نیاز ہے. یہ ہے حریت کہ جو انسان لے کر آئے، عبد کامل بنے. جتنا عبد بنتا رہے اتنا حر کامل بنتا رہے. حضرت عباس نے بھی عبودیت اختیار کی اور عبد کامل اس لیے حر کامل ہو. دنیا میں دنیا کی چیزوں سے بے نیازی کا اظہار صرف ایک واقعے سے ہو جاتا ہے، شمر. آخری وقت انسان کی جان سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے دنیا میں، مال بھی قربان کر دیتا ہے جان کے اوپر، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. شمر امان نامہ لے کے آتا ہے، کہتا ہے کہ عباس آپ کو امان دے دی جائے گی، کیونکہ عبد ہیں، کیونکہ مطیع مولا ہیں. امام حسین کے کامل مطیع ہیں، خدا کے کامل عبد ہیں. ایسا عبد اور ایسا مطیع جو بن جاتا ہے وہ حر ہو جاتا ہے. جب حر ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تمہارا نامہ، یہ امان نامہ نہیں چاہیے.
کیوں؟ کیونکہ مجھے حسین عزیز ہے، ہر کام حسین کے لیے. اور پھر آخرت کی بھی آزادگی کہاں پر ہے کہ جہاں پر معیت شبیر چاہیے، معیت حسین چاہیے. جنت نہیں، حسین. حسین کہاں پر ہیں؟ جہاں حسین ہوں گے وہاں عباس ہوں گے. تو یہ حریت. اور پھر تیسرا مرحلہ کہ جہاں پر عبودیت اور اطاعت کا اظہار ہوتا ہے وہ ہے انسان مرحلہ عبودیت اور اطاعت میں جتنا کمال پر پہنچتا ہے وہاں تسلیم ہوتا چلا جاتا ہے. رضوان، مقام رضوان ہے، مختلف مقامات ہیں جو انسان کو طے کرنے، اور سب سے آخری مرتبہ ہے تسلیم کا، مقام تسلیم. مقام رضوان پھر مقام تسلیم. رضوان سے بڑھ کر مقام تسلیم ہے، اور جتنا انسان عبد کامل بن جاتا ہے، مطیع کامل بن جاتا ہے، اتنا ہی اس کے اندر تسلیم آتا ہے. تسلیم یعنی انسان جھکتا چلا جاتا ہے، اپنے آپ کو پروردگار کے سپرد کرتا چلا جاتا ہے. ہمارے یہاں 3 مفاہیم بیان ہوتے ہیں کہ خدا پر توکل کرو، یہ عام مفہوم ہے. توکل کرنا یہ مومنین کے لیے، بہرحال قرآن کے اندر بھی ہے کہ مومنین کو توکل کرنا ہے خدا پر، لیکن توکل بہت ہی نچلا مرحلہ ہے، ابتدائی مرحلہ ہے. اس سے بڑھ کر مرحلہ ہے تفویض کا. اپنے امور کو خدا کے سپرد کر دو. افوض امری، میں اپنے امور کو تفویض کرتا ہوں، سپرد کر دیتا ہوں خدا کے. ایک ہے تفویض کا مرحلہ، تفویض سے بڑھ کر مرحلہ ہے تسلیم کا. اور عبد کامل اور مطیع کامل توکل نہیں کرتا، تفویض نہیں کرتا، وہ تسلیم پروردگار ہو جاتا ہے. اے پروردگار جو تو چاہے گا وہی ہوگا. اور نمائندہ پروردگار اگر ہو موجود تو پھر اب یہ نہیں کہتا کہ میں یہ چاہتا ہوں، نہیں، جو آپ چاہیں گے مولا وہی ہوگا. اور حضرت عباس تسلیم کرنے والے کمال پر نظر آئیں گے. اپنے جسم کو جھکا دینا حضرت عباس نے جھکا کے دکھایا کربلا کے میدان میں کہ کس طرح سے تسلیم مولا ہوتے ہیں. اپنی عقل کو تسلیم کر دینا حضرت عباس نے جھکا کے دکھایا کہ کس طرح سے اپنی عقل کو مولا کی عقل کے سامنے جھکا دینا، کیونکہ عقل کامل ہے. اور پھر قلب کو، اپنی روح کو بھی جھکا دینا مولا کے مقابلے میں. اس کے بعد پھر مختلف صفات ہیں کہ جو ان اطاعت اور عبودیت سے وجود میں آتی ہیں. انسان کی حیات طیبہ بن جاتی ہے، وہ وفا کا پیکر بن جاتا ہے. مختلف صفات جو حضرت عباس کی سیرت میں نمایاں ہیں، وہ سب کی بازگشت انہی 2 صفات کی طرف ہے، اطاعت اور عبودیت کی طرف. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے آپ نے آثار ان 2 صفات کے جو حضرت عباس کی زندگی میں تھے، نمایاں تھے، ان کو واضح کیا. اگرچہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، وگرنہ اس موضوع کے اوپر جتنی گفتگو کی جائے بہت کم ہے. آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے وقت دیا اور حضرت عباس کی سیرت کے اندر جو نمایاں پہلو تھے ان کو مومنین کے لیے واضح کیا. تو ناظرین، جس طرح آپ نے ملاحظہ فرمایا، ہمارے مہمان نے بہت ہی اچھے انداز سے جناب عباس علمدار کی وہ صفات کے جو نمایاں تھیں، اطاعت پروردگار اور عبودیت، ان کو واضح کیا. اور یہ بھی واضح کیا کہ اگر کوئی انسان بامعرفت ہو، بصیرت والا ہو، تو وہ بھی عبد خدا بن سکتا ہے، وہ بھی مطیع خدا بن سکتا ہے. اور اس کا اثر انسان باادب ہو جاتا ہے اور انسان پھر خدا کے سامنے تسلیم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئے موضوعات کے ساتھ اور نئے مہمانوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.